بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کا وقت تھا، کمرے میں ہلکی ہلکی اندھیری تھی اور چھت والے پنکھے کی گھومتی ہوئی پرچھائیاں دیواروں پر کھیل رہی تھیں۔ احمد کروٹیں بدل رہا تھا۔ صبح آفس جانا تھا، ایک اہم میٹنگ تھی اور اسے ڈر تھا کہ اگر فجر کے بعد زیادہ دیر سو گیا تو بی بی سائرہ کے ہاتھوں ناشتے میں تاخیر کا شکار ہوگا اور وہ خود بھی لیٹ ہوگا۔ احمد اکثر سوچتا تھا، یہ عجیب بات ہے، سائرہ کا الارم بجے بغیر اس کی آنکھیں کھلتی ہی نہیں، چاہے سورج آدھا آسمان پر چڑھ آئے، مگر اگر احمد نہ جگائے تو وہ سوئی کی سوئی رہتی ہے، اور جب وہ آنکھ کھولتی ہے تو ایسے جیسے دنیا نے اس پر احسان کیا ہو۔ سائرہ اٹھو، 7 بج گئے ہیں، احمد اکثر نرمی سے کہتا۔ سائرہ لحاف میں منہ چھپائے ہوئے بس اتنا جواب دیتی، پلیز 5 منٹ اور۔ یہ 5 منٹ کبھی 15 منٹ میں بدل جاتے، کبھی آدھا گھنٹے میں، اور احمد کے صبر کو بار بار آزما دیتی۔ مگر احمد کو سب سے زیادہ حیرت اس دن ہوتی جب سارہ کی امی یا بہن کے گھر جانے کا پروگرام ہوتا۔ الارم لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ احمد کو جگانے کی زحمت۔ فجر کے وقت ہی سائرہ خود اٹھ کھڑی ہوتی، نہ صرف اٹھتی بلکہ کچن میں جا کر بجلی کی سی پھرتی سے سب کام نمٹا لیتی، چائے، پراٹھے، سبزی کا سالن، اور پھر کمرے کی صفائی، کپڑوں کی استری، سب کچھ بجلی کی کڑک کی طرح مکمل۔ احمد حیران کھڑا سوچتا رہ جاتا، یہی وہ عورت ہے جسے ہفتے کے باقی دن اٹھنے کے لیے گویا قیامت کھڑی کرنی پڑتی ہے، اور آج ماشاء اللہ 2 گھنٹے پہلے سب کچھ تیار۔ احمد کے دل میں ایک کسک سی جاگتی، کیا میری اہمیت اپنے سسرال سے بھی کم ہے؟ میں تو اس کا شوہر ہوں، مگر لگتا ہے جیسے اس کے دل کی مستعدی صرف اپنی ماں اور بہن کے لیے ہے۔ کبھی کبھی وہ طنزیہ انداز میں سائرہ سے کہتا، اگر مجھے بھی تمہاری امی کا فون کروا دوں تو شاید کل ناشتہ وقت پر مل جائے۔ سائرہ مسکرا دیتی، جیسے بات کو ہنسی میں اڑا دینا چاہتی ہو، مگر احمد کے دل کا بوجھ ہلکا نہ ہوتا۔ وقت گزرتا گیا، احمد کو محسوس ہونے لگا کہ یہ معاملہ صرف الارم یا نیند کا نہیں بلکہ ترجیحات کا ہے۔ سائرہ وہاں جا کر اپنی محبت، اپنی خوشی کا اظہار کرتی، لیکن یہاں اپنے شوہر کے لیے وہی جذبہ کیوں کم پڑ جاتا ہے؟ ایک دن احمد نے تہیہ کر لیا کہ اب سائرہ سے کھل کر بات کرے گا۔ سائرہ، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ سائرہ نے موبائل سے نظریں ہٹا کر پوچھا، جی بولیں۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ جب تم اپنی امی یا بہن کے گھر جاتی ہو تو تمہاری آنکھ خود بخود کھل جاتی ہے؟ تم 2 گھنٹے پہلے اٹھ کر سب تیاری کرتی ہو، لیکن میرے لیے، میرے گھر کے لیے تمہیں الارم جگانا، بار بار یاد دہانی کرنی پڑتی ہے۔ کیا میرا حق اتنا بھی نہیں کہ تم میرے لیے بھی وہی جوش اور محبت دکھاؤ جو اپنی امی کے لیے دکھاتی ہو؟ سائرہ چند لمحے خاموش رہی۔ احمد کی باتوں نے اسے چکا دیا تھا، شاید اس نے کبھی اس زاویے سے سوچا ہی نہیں تھا۔ میں نے کبھی اس طرح نہیں سوچا احمد، وہ آہستہ سے بولی۔ شاید سسرال جانے کا جوش ہوتا ہے، امی سے ملنے کی خوشی ہوتی ہے، مگر تمہاری بات بالکل صحیح ہے، اگر محبت اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو سب سے پہلے شوہر کا حق ہے۔ احمد کے دل پر بوجھ ذرا ہلکا ہوا، لیکن اس نے پھر بھی مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو سائرہ، میں تمہیں منع نہیں کرتا کہ اپنی ماں کے گھر مت جاؤ، بلکہ مجھے خوشی ہوتی ہے تم ان سے ملتی ہو، مگر میری خواہش صرف اتنی ہے کہ جس طرح تم وہاں کے لیے خود بخود جاگ جاتی ہو، اسی طرح میرے لیے بھی تھوڑا سا پیار، تھوڑا سا جذبہ دکھاؤ۔ اس رات سائرہ نے دیر تک سوچا، واقعی احمد کی بات سچ تھی، وہ شاید لاشعوری طور پر شوہر کو معمولی سمجھ کر چل رہی تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ شوہر کے دل کو نظر انداز کرنا کسی بڑے نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔
اگلے دن آمد کی آنکھ کھلی تو حیرت ہوئی۔ سارا کچن میں تھی، چائے کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی، پراٹھے گرم توے پر رکھے تھے اور کمرہ صاف ستھرا۔ آمد نے ہنستے ہوئے کہا، یہ سب کیا ماجرا ہے؟ آج کوئی سسرال جانے کا پروگرام ہے کیا؟ سائرہ نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں آمد، آج صرف اپنے شوہر کے لیے جاگی۔ آمد کے دل میں جیسے ٹھنڈا پانی پڑ گیا۔ یہی تو وہ چاہتا تھا۔ کہانی کا نکتہ یہی ہے، اکثر بیویاں اپنی ماں، بہن یا میکے کے لیے خوشی اور مستعدی دکھاتی ہیں، لیکن شوہر کے لیے غفلت برت لیتی ہیں۔ حالانکہ اصل وفاداری، اصل محبت کا امتحان شوہر کے ساتھ ہے۔ اگر بیوی چاہے تو وہ شوہر کے دل کو جیت سکتی ہے، صرف اس سے ایک فرق کو مٹا کر۔ شوہر کے لیے بھی وہی محبت، وہی جذبہ، وہی مستعدی دکھائی جائے جو اپنے میکے کے لیے دکھائی جاتی ہے۔